رانا ثناء صاحب، جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بات کی ہے وہ بھی ایک قانون دان ہے، آپ بھی ایک قانون دان ہیں. تو کل جو جسٹس محسن اختر کیانی کی جو کورٹ تھی اس میں جو اٹارنی جنرل صاحب کا رویہ تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے سفید جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور وہ کشیدگی کم کرنا چاہ رہے ہیں، اداروں میں محاذرائی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آج جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی سینٹ میں، اور وہ کہہ رہے تھے میں یہ ہاؤس کے ممبر کی حیثیت سے نہیں، حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے کر رہا ہوں، اس سے لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ محاذرائی کی طرف جا رہے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ محاذرائی جو ہے یہ ہو سکتی ہے یا اس کو اس طرح سے روا رکھا جا سکتا ہے. ایک طرف آپ پارلیمنٹ میں سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو، وہاں پہ جو ہے وہ جوڈیشری کے خلاف تقاریر ہو رہی ہیں، اور جوڈیشل سائڈ پہ یعنی ایک دن وہاں سے جو ہے وہ فل جو ہے وہ وہاں سے ریمارکس، فیصلے تو نہیں ہیں، یعنی جہاں پہ فیصلے ہونے ہیں وہاں پہ بھی تقاریر ہو رہی ہیں، اور جہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے وہاں پہ بھی تقاریر ہو رہی ہے، اور تقاریر جو ہے وہ ایک دوسرے کے رویوں کے خلاف ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کا جواب دیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلکلی جواب دینے کی بجائے، اور اس سے پوری قوم پریشان ہوتی ہے، لوگوں میں بڑی ہیجانی کیفیت آتی ہے. تو یہ آؤٹ آف دی کورٹ بیٹھ کے، میں نے تو آج سے 4 دن پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مسئلے لوگوں کو کٹہروں میں کھڑے کر کے حل نہیں ہونے. یہ آؤٹ آف دی کورٹ جو ہے، بڑے جو ہیں جوڈیشری کی طرف سے، چیف جسٹس آف پاکستان بڑے ہیں، گورنمنٹ سائڈ سے پرائم منسٹر ہیں، آئینی طور پہ پریزیڈنٹ ہیں، اور بھی کسی کو ساتھ بٹھانا ہے. تو یہ معاملے جو ہیں یہ بیٹھ کے جو ہے وہ لائنز ڈرا ہونی چاہیے. تو بڑے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ بڑے جو ہیں آپ کے خیال میں ان میں اتنی اخلاقی جرت ہوگی کہ وہ یہ بتائیں گے کہ ایک جج صاحب کے بیڈ روم میں کیمرہ کس نے لگایا، اور جس نے کیمرہ لگوایا یا جس کے حکم پہ لگا وہ سوری کہے گا؟ دیکھیں، یہ جرت جو ہے اس کے اوپر علیحدہ سے غور کر لیا جائے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو تو آج تک کیمرے لگ گئے وہ تو لگ گئے. آج سے اس بات کا اہتمام ہو جائے کہ آئندہ نہ لگے. یعنی ایک دن جو ہے وہ وہاں سے آپ نے شروعات تو کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ملک کو، اب ملک جو ہے معاشی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے کہ اب میرا خیال ہے مزید گنجائش نہیں ہے. تو اب یہاں پہ ختم کریں، اور آگے سے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے آگے جو ہے وہ بہتری کی طرف آگے. کیا رانا صاحب کی تجویز قابل عمل ہے؟ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا، لیکن ایک شخص ہے رانا صاحب جو پوری گورنمنٹ میں اس طرح کی گفتگو یا یہ آفر کر رہے ہیں، باقی گورنمنٹ کا جو پورا نیریٹو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ یہ آج کے ایونٹ سے لے کے، اور میں آپ کو تھوڑا بیکورڈ لے کے جاتا ہوں، اسلام آباد کے شہر میں پریس کلب میں 6 پریس کانفرنسیں ایک دن کے وقفے سے اکٹھی ہوتی ہیں. 6 کی 6 پریس کانفرنس میں 6 افراد ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں ایک جج کے خلاف، دوہری شہریت پہ، جسٹس بابر ستار کے اوپر. اس کے اگلے دن 2 یا 4 دن بعد اچانک پھر انفارمیشن منسٹر، اگلے دن بلکہ انفارمیشن منسٹر اچانک ایک اور جج پہ تنقید کرتا ہے محسن کیانی کے حوالے سے، عطا اللہ تارڑ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، اور پھر کل سینٹ کا سیشن بلایا جاتا ہے. کل ہم سارے پاکستان سے پورے سینیٹرز اکٹھے ہوئے کہ جی کو بہت بڑا سینٹ کا سیشن آؤٹ آف دا بلو بلایا گیا. جب وہاں پہ انہوں نے جی کوئی بزنس نہیں ہے، ہم نے یہاں کوشچن آر چلانا ہے. وہ آپ نے سرائکی کی مثال سنی ہوگی نا کہ ایک میلے میں ایک شخص گیا تو اس کی جیب کٹ گیا، تو کہا جی کیا ہو کہ سارا میلہ مجھے لوٹنے کے لیے بنایا گیا. کوشچن آور شروع ہوا تو پہلی تقریر فیصل واڈا صاحب کی، اور سیدھا اسٹریٹ ہٹ جسٹس اطہر من اللہ کے اوپر. یعنی کہ وہ پورا سینٹ کا ججوں کی اور عدلیہ کی بے توقیری اور بے عزتی کے لیے بلایا گیا. کل سے لے کے آج تک ساری تقریریں طلال چودھری صاحب نے تقریر کی، فیصل واڈا صاحب نے کی، اور آج پھر سونے پہ سہانا کہ اعظم تارڑ صاحب نے اسٹیٹمنٹ. تو رانا صاحب کی عزت اپنی جگہ پر. اعظم تارڑ نے اسٹیٹمنٹ میں کیا کہا کہ ججوں کو اپنے قیود پہ رہنا چاہیے. یعنی کہ پہلے وہ 5 پریس کانفرنس، پھر عطا اللہ تارڑ صاحب، پھر اعظم تارڑ صاحب، اور آج پورا کا پورا سینٹ ان ججوں کے اوپر کھڑا تھا. تو وہ صلح صفائی کی بات پوری حکومت میں سے نہیں آ رہی، صرف ایک شخص کی طرف آ رہی. میں اب ان کو سیریس لوں یا ان کو؟ دیکھیں بات سنیں، ان 6 ججز نے کہا کیا تھا کہ ہم پہ فیصلوں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. ہمارے اب جو رشتہ دار ہیں، آپ کو ایک فور ریکارڈ بتا دوں، جب جسٹس عطا بندیال صاحب الیکشن کی ڈیٹ دینے والے تھے، ان کا اپنا منشی ہے اس کو اٹھا لیا گیا. یقین دینے 1 ہفتے تک اپنے منشی کو ڈھونڈتے رہے. سٹنگ چیف جسٹس اپنے علاقے میں اپنے منشی کو ڈھونڈتا رہا، وہ اپنی منشی لیکن وہ بولے کیوں نہیں انہوں نے؟ یہی تو ایشوز ہے نا کہ ان کو بولنا چاہیے نا. سو اب میں ایسے کہوں جی وہ بولنا چاہیے، وہ کتنا بہادر، یہ چیزیں بہت ایشو یہ کہ کیا ہم اس پہ سیریس ہیں؟ ہم نے جوڈیشری کو اس دفعہ دیوار کے ساتھ لگایا، اور آج
سینٹ کا پلیٹ فارم استعمال کیا. یعنی کہ ساری تقریروں پہ اعظم طاہر صاحب نے پتہ کیا, میڈم چیئر آپ یہ کریں, یہ جتنی تقریریں ان کو اکٹھا کریں اور اس کے اوپر ایک ریکمنڈیشن بنائیں, چیئرمین سینٹ کو بھیجیں اور پھر دیکھتے کیا کرنا ہے. یعنی کہ ججز کو پابندی لگائی جائے کہ وہ ہمارے بارے میں ریمارکس نہ دیں, ہمیں بلائیں نہ, وزیر اعظم کو نہ بلائیں, کیبنٹ کو نہ بلائیں. یعنی کہ آپ کے پاس آزادی ہے, آپ ریڈ لائن کراس کریں, وہ نہیں بول سکتے. نہیں, لیکن ایٹیٹیوڈ تھوڑا ڈفرینٹ اس میں قصور کس کا ہے؟ یہی ججز ہیں, عطر میں نلہ صاحب اور بابر ستار صاحب. مجھے ان کا اس لیے بڑا احترام ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی وہ جو فیصلے کرتے تھے ان کے ساتھ ان کی طرف سے کیا ہوتا تھا, اتنی ہی گالیاں. رانا صاحب آپ کی بہت مہربانی, شکریہ کہ آپ نے یہ بات کیا ہے. جب جسٹس عطر من اللہ صاحب نے میڈیکل گراؤنڈز پہ نواز شریف صاحب کو کچھ ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تو جو طوفان بدتمیزی ان کے خلاف برپا ہوا, وہی طوفان بدتمیزی آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کی پارٹی کے سپورٹرز نے ان کے خلاف برپا تو بس کیا. پھر بات یہ ہے نا کہ ہماری پارٹی کے سپورٹر, ان کی پارٹی کے سپورٹر, تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا آپ درست کرنا چاہیے نا. ہاں یہ بات صحیح ہے. اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ یہ بات کر رہے ہیں, باقی کوئی نہیں بات کر رہا. 21 اکتوبر میاں نواز شریف نے پوری قوم کے سامنے اس نے کہا کہ ملک جس حالت میں جا چکا ہے اس کا ایک ہی حل ہے, اور میری 40 سالہ زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو یہ ملک اس سے نکلے گا. آپ آئیں نا اس طرف, اگر ہماری طرف سے انکار ہوگا تو یہ بات ہماری تو پوری قوم سے کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے کہ ان معاملات کو سیاستدان, پولیٹیکل پارٹی جب تک نہیں بیٹھیں گی یہ حل نہیں ہوں. لیکن رانا صاحب پرسوں کی بات ہے سر. ایک منٹ نواز شریف صاحب, صاحب رانا صاحب جو ہیں, رانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو باتیں آج کی ہیں سینٹ میں, وہی اسی قسم کا ایک نوٹیفیکیشن آج یہ پیمرا نے جاری کر دیا ہے. یہ دیکھیں جی, اور پیمرا میں کیا کہہ رہی ہے جی کہ نو کنٹینٹ انکلوڈنگ کمنٹری, اوپینینز اور سجیشنز اباؤٹ دی پوٹینشیل فیٹ آف دا سب جوڈیش میٹر which tends to prejudice the determination by a court tribunal shall be aired. Further, TV channels are directed to refrain from airing tickers, headlines with regard to court proceedings and shall only report the written orders of the court. However, where court proceedings are broadcast live, such proceedings may be reported by the TV channels. اب نہیں, تو معاملہ یہ ہے کہ جو اس دن ریمارکس دیے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے, اور جو بعد میں تقاریر ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں, اگر میڈیا ان کو آن ایئر نہ کرے تو معاملہ ٹھیک ہے, بالکل امن ہے. اگر محسن اختر کیانی صاحب ایک کورٹ میں سوال پوچھ رہے ہیں, ریڈ الرٹ چلتے ہیں, پھر نہیں حکومت سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو شاعر احمد فراد ہے کیا یہ دہشت گرد ہے, حکومت کہتی ہے نہیں. وہ پوچھتے ہیں کیا اس پہ کوئی مقدمہ ہے, نہیں. یہ انڈیا سے آیا ہے, نہیں. افغانستان سے آیا, نہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی اس کو پیش کرو, کیوں نہیں پیش کیا؟ تو یہ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ میڈیا رپورٹ نہ کرے. نہیں, میڈیا نے جو رپورٹ کیا, اس کے علاوہ بھی میڈیا نے بہت کچھ رپورٹ کیا کہ بھائی ریڈ الرٹ چلے, وہ کہ آپ نے وہ اگر آپ نہیں وزیر اعظم کو ادھر بٹھائیں گے, کیبنٹ کو ادھر بٹھائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اچھا, دوسرا یہ کہ اس دن پھر اگلے دن جو پارلیمنٹ میں تقاریر وہ بھی میڈیا نے لائیو چلائی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ یا تو یہ ہے نا کہ پھر نہ یہ تقاریر چلے نہ وہ بات وہی ہے. رانا صاحب بات وہی ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اسی پیمرا کے اسی چیئرمین نے ڈائریکٹو جاری کیا کہ نواز شریف کی تقریر اور بیان آپ نہیں دکھائیں. اب آپ کی حکومت ہے, وہی پیمرا ہے, وہی چیئرمین ہے, ٹھیک ہے, وہی چیئرمین ہے. وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے عمران خان جو ہے اس کو بھی نہیں دکھانا, اور خیر یہ تو پیمرا نے نہیں کہا, یہ کسی اور نے کہا, لیکن آپ کہتے ہیں جی کہ اب آپ نے جج صاحب کے ٹکرز بھی نہیں دکھانا. ٹھیک ہے, گل ججہ تے آ گئی. ایک سوال ہے, چلیں جسٹس محسن کیانی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس پہ ریاکشن آیا, تقریر ہو گئی. جسٹس بابر ستار نے تو کچھ نہیں کہا تھا نا, انہوں نے تو صرف وہ پہلے شاعر افریدی کا کیس سنا, پھر ویڈیو آڈیو جو واٹس ایپ لیکس ہوئی تھی اس کو انویسٹ, اور پھر وہ جو 6 ججز کا لیٹر تھا اس پہ انہوں نے بابر ستار صاحب وہ جج ہیں سر ایک
کہ جن کو روکنے کے لیے جتنا آپ نے زور لگایا نا آپ کی پارٹی نے کسی نے لگایا. ٹھیک تو 6 ججز میں لیٹر میں صرف ان کی پارٹی نے نہیں زور لگایا, آپ کو پتہ ہے رانا صاحب, صرف ان کی پارٹی نے زور نہیں لگایا, کسی اور نے بھی لگایا. انہوں نے وہ 6 ججز میں وہ شامل تھے اور خط میں شامل, اور اس کے بعد انہوں نے ایک خط علیحدہ لکھا چیف جسٹس کو جس پہ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اطالعہ تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں نام لے کے ان کا کہا کہ وہ جو خط لکھا ہے انہوں نے جان بوجھ کے اپنی میڈیا ہائپ کریٹ کریں. سو محسن کیانی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تو آپ نے ٹرولنگ کر دی, بابر ستار صاحب نے تو کچھ نہیں کہا, آپ نے ان کو بھی تو معاف نہیں کیا. سو اور اچھا نواز شریف صاحب کا رانا صاحب نے ذکر کیا, ایسے 3 دن پہلے اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں جو لاہور میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں انہوں نے جوڈیشری کو سیدھا دھانے پہ رکھا. سٹارٹ جسٹس مظاہر سے شروع کیا, لیکن عطا بندیال, ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا نام لے یہ بغیر کہ جی خبردار یہ. میں تو سمجھتا ہوں شکر کریں اس دفعہ چیف جسٹس صاحب کو بخشا ہوا ہے, لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ویسا فیصلہ جو ان کی شاہ نشاہ نہ آیا تو اگلی جو توپیں ہیں وہ مریم بی بی اور نواز شریف ان واقعات کا ذکر کیا جو فیصلے ان کے خلاف ہوئے ہیں, اور وہ حقیقت سارے ججز سر ان کے فیصلے کے خلاف سب پہ تنقید کی گئی ہے. یہ جوڈیشری کو جو پیغام دیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, 2 فیڈرل منسٹر اور ان کے چیئرمین کی طرف سے, یہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر تم لوگوں نے تحریک انصاف کو سپیس دینے کی کوشش کی, یہ لیٹر لکھے, یہ ہم تمہاری دوہری شہریت بھی, تمہاری خاندان کی جائیدادیں بھی لے کے آئیں گے, تمہیں ٹرولنگ بھی کریں گے, سینٹ میں تمہاری ایسی تیسی, یہ پوائنٹ, یہ مائنڈ سیٹ سے تھوڑے نکلنے کی ضرورت ہے.